جب بندہ علاج میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کیونکہ علاج میں ہونا اور تکلیف میں ہونا ایک ہی بات ہے، کیونکہ علاج میں آزادی سلب ہو جاتی ہے، علاج میں مشکلات ہوتی ہیں، تو پھر گھر والے یاد آتے ہیں۔ لیکن جب گھر والے ترس رہے ہوتے ہیں آپ کی دید کو، تو اس وقت نہیں گھر والے یاد آتے۔ یہاں آ کے تو کہتے میری بس ہو گئی ہے۔ جب گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، پھڈے کر رہے ہوتے ہیں، ہنگامے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ چیزیں یاد کرنے کی ہوتی ہیں، اور بار بار سبق نہیں سیکھتے، بار بار سبق نہیں سیکھتے۔ اپنے ماں باپ جو بہت اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے بھی میں نے دیکھے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ تر جو ماں باپ آتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم کافی دنوں تک مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت نرم دل، پیمپر کرنے والے، بچے کے منہ سے بات نکلے پوری کرنے والے اور ساتھ دینے والے، پیچھے بھاگنے والے، راتوں کو 3 بجے تک گیلری میں کھڑے ہو کے دیکھنے والے کہ کب آئے گا، وہ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے گھر والوں کے ساتھ کس طرح وہ سلوک کرتے ہیں، اور یہ کوئی خالی نشے کے مریضوں پر منحصر نہیں ہے، باقی بھی جو نوجوان ہیں معاشرے میں، ہم سب سے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو جو باقی معاشرے میں جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کم و بیش ایسا ہی ملتا جلتا سلوک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے نوجوانوں کے لیے والدین آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی شامت آئی رہتی ہے گھر میں، اور اس میں ہم نے والدین کو کچھ ٹریننگ دینی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں۔ اس میں ہمارا واسطہ براہ راست ان بچوں سے زیادہ نہیں پڑتا، کبھی کبھی ان کو اسیس کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں what goes around comes around، جو آپ کی طرف سے جاتا ہے وہی گھوم کے آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے۔ اس کو بومرینگ کہتے ہیں، کہ جو چیز آپ کی طرف سے جاتی ہے وہی، یہ دنیا گول ہے، گھوم کے واپس آتی ہے۔ ولنگ ویز کو ایک تھانے دار کی طرح اپنے گھروں میں انٹروڈیوس نہ کرائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ٹول ہے وہ بات چیت ہے، ہمارا جو نقطہ نظر ہے مذاکرات ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اور فیملی کو بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ یا اپنے پیارے کے ساتھ جو نشے کی بیماری یا کسی علت میں مبتلا ہے، اپنے گھر میں ایسے بچے کے ساتھ اس طرح بات چیت کریں کہ تصادم نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ لیکن گھر والوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا اپنے بیٹے سے یا گھر کے کسی فرد سے نشے کی بیماری کے بعد بات چیت کا معاملہ ہو اور جھگڑا نہ ہو۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی 2-4 احتیاطیں جو کہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی 2-4 احتیاطیں کر لیں تو جھگڑا نیچے آنا شروع ہو جائے گا، فساد نیچے آنا شروع ہو جائے گا، ڈائلاگ اوپر آنا شروع ہوگا، ڈائلاگ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس پہ ہم اب الگ سے بھی ٹریننگ کا اہتمام کرنے لگے ہیں والدین کے لیے، اسٹیک ہولڈر سیشن سے ہٹ کے، اور اس میں ایک ٹریننگ پروگرام ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کسی فیملی ممبر کی علتوں کا سامنا ہے۔ علتوں سے مراد صرف نشہ نہیں ہے، ورکہولزم بھی ایک علت ہے، کام زیادہ کرنا، جوا کھیلنا بھی ایک علت ہے، کھانا زیادہ کھانا بھی ایک علت ہے، راتوں کو دیر تک گھر سے باہر رہنا بھی ایک علت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی علتیں ہیں جو کہ بڑی نیک نام ہیں، جیسے کہ بعض لوگ نیک کاموں میں اتنا زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے، یہ بھی ایک علت ہے۔ تو سوشل ورک بعض لوگ اتنا کرتے ہیں، سیاست میں اتنا گم ہو جاتے ہیں، یہ ایک علت ہے۔ تو علتوں کے ساتھ زندگی گزارنا گھر میں، اس سے تصادم ہوتا ہے، اور اس تصادم کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جن گھروں میں نشے کرنے سے اور علتوں سے تصادم نہیں ہوتا،
وہ لوگ اپنے گھر میں معاملات مذاکرات سے حل کر لیتے ہیں. ہم نے معاشرے میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نشہ کرتا ہے یا جوا کھیلتا ہے یا کسی علت میں مبتلا ہے اور وہ گھر میں ہی معاملے کو سمیٹ لیتے ہیں آرام سے بیٹھ کے بات کر کے. اگرچہ ایسے گھرانے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں جہاں 150 200 300 لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کھوج لگائیں، 10 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ادارے میں کون بندہ ہے جو فساد کے بغیر اچھے طریقے سے ہر موضوع پر بات چیت کر سکتا ہے اور امن قائم کر سکتا ہے. اگر آپ کسی ادارے میں جائیں اور پوچھیں کہ اچھا اس ادارے میں کون ہے. میں ایک ٹی وی پہ انٹرویو دینے گیا ہوا تھا اور میں بات کر رہا تھا کہ گھروں میں اور اداروں میں جو تصادم ہوتا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ ختم کیا جا سکتا ہے. تو اینکر کہنے لگا نہیں سب باتیں ہیں، تصادم ختم نہیں ہو سکتا، بات کریں تو آگ لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا نہیں، آپ احتیاط سے بات کریں تو آگ نہیں لگتی، اور اگر آگ لگے تو پھر آگ بجھائی جا سکتی ہے. جب پروگرام ختم ہوا تو میں نے کہا آپ کے ادارے میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 250 لوگ ہمارے ادارے میں کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں تھوڑا گھوم پھر کے لوگوں سے مل کے پوچھوں اور آپ کو تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے ملوں. تو جب میں ادارے میں گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کون بندہ ہے جو اپنے باس سے، سبارڈینیٹ سے، ماتحت سے، دائیں بائیں ہر طرف اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے اور اس کی بات کا کوئی برا نہیں مناتا، اور عموماً اس کی بات پہ لوگ جو ہے عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی بھی لاتے ہیں. تو چند منٹوں میں نے 4 ایسے لوگوں کو تلاش کر لیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ نہیں ہے، ان کی کوئی ایجوکیشن بہت زیادہ نہیں ہے، ان کا کوئی قد 6.5 فٹ نہیں ہے، یہ باکسر نہیں ہے، یہ پہلوان نہیں ہے، یہ بالکل عام لوگ ہیں اور ہر کوئی ان کی بات سنتا ہے. یہ باس سے بھی بات کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ، یہ ماتحتوں سے اور دائیں بائیں بھی بات کر سکتے ہیں اور کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کو پھر جب سٹڈی کیا جاتا ہے، جو کہ ہم آل along سٹڈی کرتے رہے ہیں پچھلے 45 سال میں، کہ کون لوگ ہیں جو بات شروع کرے تو جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے، بات سے بات نکلتی ہے، چیخ سے چیخ نکلتی ہے، دھکے سے دھکا شروع ہو جاتا ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں چاہے وہ کھٹی ہو چاہے وہ میٹھی ہو تو جھگڑا فساد نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن جھگڑا فساد نہیں ہوتا، جس کا مطلب ہے کہ اگلے دن بات ہو سکتی ہے. اگلے دن مسئلہ حل نہ ہو پر جھگڑا فساد نہ ہو تو پھر اگلے دن بات ہو سکتی ہے. اور آخر کار جہاں فساد نہیں ہوتا، جہاں جھگڑا نہیں ہوتا، جہاں ہوا میں مسکراہٹیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہاں کچھ نہ کچھ حیا بھی پائی جاتی ہے اور انسان دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ ابھی غور کریں تو آپ کے خاندانوں میں بھی ایسے چیدہ چیدہ لوگ ہوں گے، اگرچہ ایسے لوگ کوئی بہت زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، 4% کے قریب لوگ ہوتے ہیں. 16% جو ہے تھوڑا بہت اچھی بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن 80% لوگ جو ہیں وہ دھماکہ خیز مواد ساتھ لے کے پھرتے ہیں. جیسے آج کل لوگ چھوارے ساتھ لے کے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی ویلے بھی موقع آ جائے. ہمارے جو پیشنٹس ہیں یہ اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو یہ جو 4% لوگ ہیں یہ وہ سمپل ہے جو ہم جن کو دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم دیکھا دیکھی، دوسرے کو دیکھا دیکھی، اگر ہم بزنس کرنا سیکھ سکتے ہیں، اگر ہم کرکٹ سیکھ سکتے ہیں، تو دیکھا دیکھی ہم اچھی طرح بات کرنا بھی سیکھ سکتے ہیں. جب لوگ بات کرتے ہیں تو غور سے دیکھیں کہ یہ کیسے بات کرتے ہیں. اس میں چند چھوٹے چھوٹے گر ہیں جو آپ فوری اپنا سکتے ہیں. جیسے کہ جب بھی بات کریں تو آپ کے پاس پہلے سے منصوبہ ہونا چاہیے کہ کتنی دیر بات کرنی ہے. اس نظریے سے کبھی بات شروع نہ کریں کہ اس وقت تک بات کریں گے جب تک صبح کے 5 نہ بج جائیں
اور جب تک دست و گریباں نہ ہو جائیں اس نظریے سے بات نہ کریں. زیادہ تر بات چیت جو گھروں میں علتوں کے معاملے پہ ہوتی ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ کا تقاضا نہیں کرتی. نشے کا معاملہ ہے، آپ نے صرف یہ بات کہنی ہے. 3 معاملے ہیں جن میں سے آپ نے ایک معاملے کو چن لینا ہے. پہلا معاملہ ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو. یہ کہنا غلط ہے. اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم نشہ چھوڑ دو، یہ ہو سکتا ہے اس کے اختیار میں نہ ہو. یہ کہنا کہ تم نشہ کم کر دو، یہ کہنا بھی غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اختیار میں نہ ہو، لیکن یہ کہنا کہ تم مدد حاصل کر لو، یہ اس کے اختیار میں ہے. یہ کہنا کہ تم گھر پہ رہا کرو، زیادہ برے دوستوں سے نہ ملا کرو، یہ اس کے اختیار میں ہوگا. یہ کہنا کہ تم فلاں جگہ نہ جایا کرو، یہ اس کے اختیار پہ ہوگا. یاد رکھیں کہ علتوں والے بندے کے ساتھ جب آپ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں تو ہر 3 میں سے 2 پرابلم ایسے ہوتے ہیں جو ابھی آج حل نہیں ہو سکتے. ہر 3 میں سے 2. ایک تیسرا ہوگا مسئلہ جو آپ آج ہی حل کر سکتے ہیں. اگر آپ اس پہ توجہ دیں، ہر 3 میں سے 2 جو ہیں ان کو کل پہ ڈال دیں، پرسوں پہ ڈال دیں، لیکن 3 میں سے ایک ایسا ضرور ہے جس پہ آپ آج بات کر سکتے ہیں. اور وہ بات چیت زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. 5 منٹ بہت زیادہ ہیں، خطرناک ہے. 5 منٹ بہتر ہے کہ 3 منٹ. اس سے بھی بہتر ہے کہ 1 منٹ بات کر کے فضا کو سازگار رکھتے ہوئے پھر پہ ڈال دیں، تاکہ 2 گھنٹے بعد آپ پھر بات کر سکیں، 2 دن بعد بات کر سکیں. پر ہمیں ازل سے یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب ہم بات چیت کرتے ہیں گھر میں، پنچایت لگاتے ہیں 4-5 لوگ ایک فیملی کے، تو ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ آج سنگل پیشی میں جو یہ مقدمہ ہے اس کو آسان طریقے سے ہم نے بالکل حل کر دینا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات کہ جب بات چیت کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے 30 سیکنڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے 3 سیکنڈ ذرا قابو رکھ لیں، پہلے 30 سیکنڈ کو آپ ذرا توجہ دے دیں، تو اس کے بعد پھر پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کی بات چیت تھوڑی بہتر چل پڑتی ہے. اگر آپ کو دوسرے کے چہرے پہ ناگوار تاثرات نظر آئیں تو اصل بات چھوڑ کے ان ناگوار تاثرات کو ٹھیک کرنے والی کوئی بات کریں. پھر اصل موضوع چھوڑ دیں، پھر مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا چھوڑ دیں. پھر آپ یوں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو میری اگر بات بری لگی ہے تو اس احساس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ جو میری بات آپ کو بری لگی ہے، اس سے جو احساس برا ملا ہے، تو اس برا احساس جو آپ کو ملا ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. تو جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یا تو آپ نے برابر چھوٹ جانا ہے یا پھر کوئی فائدہ ہونا چاہیے. یا تو بریک ایون ہونا چاہیے یا پھر کچھ فائدہ ہونا چاہیے. خسارے میں نہ رہیں، آپ خسارے کر کے نہ نکلیں. اور اگر کسی کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا ناگوار لگ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اور بات چیت آج جاری رکھنا چاہتے ہیں یا کل بات کر لیں، یا اگر آج بات کرنی ہے تو کوئی آدھے گھنٹے بعد کر لیں. اور کبھی بھی بات چیت کرتے ہوئے اپنی کہانیاں نہ بنائیں کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی فطرت خراب ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی کوئی بناوٹ میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کمپنی کی طرف سے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. آپ نے کوئی کہانی نہیں بنانی کہ تمہاری زندگی کا مقصد مجھے تنگ کرنا ہے. 100% والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا جو موٹو ہے وہ مجھے تنگ کرنا ہے. یہ کہانی ہے. تو کہانیاں نہیں سنانی. کہانیاں ایسے بندے کو نہیں سناتے جو علتوں میں مبتلا ہے. کہانیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو سناتے ہیں، وہ کہانیوں سے بہلتے ہیں. کہانیاں نہیں کرنی، ججمنٹس پاس نہیں کرنی، نتیجے نہیں نکالنے کہ تم نکمے ہو، تم نشہ نہیں چھوڑ سکتے،
تمہاری فطرت ہی خراب ہے، تمہاری نیت ہی خراب ہے، تمہارے ڈی این اے میں فرق ہے، اور اس سے بھی زیادہ توہین امیز باتیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں وہ نہیں کرنی. آپ نے فیکٹس بتانے ہیں. فیکٹس وہ ہوتے ہیں جنہیں ڈینائی نہ کیا جا سکے، یعنی کوئی بھی ڈینائی نہ کر سکے. گھر میں بات چیت چل رہی ہے اور آپ اپنی طرف سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ 10 فیکٹس ہیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن مریض سمجھتا ہے کہ ان میں سے 5 فیکٹس ہیں، 5 فیکٹس نہیں ہیں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ 5 چھوڑ دیں. اگر آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ یہ ہے تو فیکٹ، لیکن جس سے میں مخاطب ہوں وہ اس کو فیکٹ نہیں سمجھتا، تو اگر آپ کے پاس 4 ہیں اور اس میں سے 2 ایسے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں، یا جو اگلا بندہ کہتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں ہے، میں ان کو درست نہیں مانتا، یا اور کوئی موجود بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، تو آپ ہمیشہ فیکٹس کی تلاش کرتے ہیں اور ان فیکٹس میں آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو کوئی ڈینائی کرتا ہے یا جس پہ بحث کرتا ہے، جو آرگیویبل ہے. فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو آرگیویبل نہیں ہوتے. تو فیکٹس جو ہیں وہ صرف وہ ہیں جو حاضر مجمع میں موجود، گھر کے اندر موجود تمام لوگ مان لیں. آپ جوش میں بعض اوقات 10 12 14 25 باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیشنٹ کہتا ہے کہ ان میں سے یہ 3 ٹھیک ہیں، تو بس ان 3 باتوں کو ہی آپ نے پھر پکڑ لینا ہے اور ان 3 باتوں کو آپ دہرا سکتے ہیں. اور پھر آپ نے پہلی کوشش کرنی ہے کہ 1 منٹ میں بات ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ اگلا بندہ کوئی اپنی غصے کو کھینچ کے لائے پہاڑوں سے، اس سے پہلے کہ بندہ لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو، بات چیت شروع ہو کے ختم ہو جائے. پھر دوسرا بات کرنا چاہتا ہے تو آپ سن لیں. اور جب بھی کوئی بندہ جو آپ کے گھر میں رہتا ہے اور آپ کا پیارا ہے اور علتوں میں مبتلا ہے، جب بھی وہ بندہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا احترام نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو آپ نے نہیں بولنا. اسے بولنے دیں، اسے اپنی انرجی استعمال کرنے دیں، اسے بولنے دیں. اگر وہ بولتے بولتے چپ کر جائے اور آپ کو لگے کہ اب وہ بات سننے کے لیے تیار ہے، تو پھر آپ بولنے کے لیے پر تولیں. اور جب آپ بولنے ہی لگے تو وہ پھر بولنے لگتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر چپ ہو جائیں. بس 2-3 دفعہ ایسے کریں گے تو آخر کار وہ جو کہنا تھا کہہ لے گا اور آپ کو موقع دے گا. اور آپ نے وہ ایک بات جو فیکٹ ہے، وہ ایک اصلی بات جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بیان کرنا ہے. لیکن گھر میں جب علتوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک مشین ہے، کوئی جنریٹر ہے جو کہ مسئلے پیدا کر کر کے باہر پھینک رہا ہے. گھر میں جب نشے کا مسئلہ ہوتا ہے، گیمبلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ انفیڈیلٹی کا ہوتا ہے، بے وفائی کا ہوتا ہے، اس سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں. لوگ ایک دوسرے کو سارے مسئلے معاف کر دیتے ہیں، لیکن انفیڈیلٹی کا مسئلہ کبھی کوئی معاف نہیں کرتا. یاد رکھیں کہ جو علتوں میں سے سب سے ظالم اور پوائزنس اور ٹاکسک علت ہے وہ انفیڈیلٹی کی علت ہے. تو جب بھی گھروں میں بات چیت ہوتی ہے اور آپ ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ بات کر لینے دیں اس کو، کیونکہ جو ہی وہ بات کرے گا، بات کرتے کرتے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پٹاخہ پھٹے گا جو حقائق پہ مبنی ہوگا، اور اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا قصور کیا ہے یا وہ کس طرح راہ سے یا پٹری سے اترا ہوا ہے. یہ جو گھر میں تصادم کی بات ہے، یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ ہے جو کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی لوگ لیتے ہیں کہ تصادم کیسے ختم کرنا ہے، جھگڑا کیسے ختم کرنا ہے. کیونکہ بڑی بڑی کارپوریشنز یا ادارے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ لاہور کے انڈسٹریل ایریا میں ہم نے ریسرچ کی، تو آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ وہاں جو نظام چلتا ہے وہ مار کٹائی کی بنیاد پر چلتا ہے.
آپ میں سے ضرور بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہوگا کہ یہاں انڈسٹری چلانا، فیکٹری چلانا، جس میں کوئی 200-400 مزدور کام کرتے ہوں اور ڈیفرنٹ لیول کے لوگ کام کرتے ہوں، یہ ایک بدماشی کا کام سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کے علم میں ہے کہ مار کٹائی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے؟ اور اس طرح جو بندہ جتنا زوراور ہوتا ہے اس کی فیکٹری اتنا ہی کامیابی سے چلتی ہے. آپ کا جس انڈسٹری سے تعلق ہے اور جس فیملی سے تعلق ہے وہ ان 4% میں آتی ہیں جن کو اچھے طریقے سے، اچھی گفت و شنید سے ادارہ انڈسٹری چلانا آتا ہے. لیکن ایک 80% فیکٹریاں بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اور ایک 16% فیکٹریاں جہاں کبھی کبھی بہت زیادہ برے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، لوگ ایکچولی زخمی ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے ورکرز کے نام پہ بعض اوقات ایسا ماحول پیدا کیا ہوتا ہے، اور انہیں مینجمنٹ کو کوئی پرنسپلز پتہ نہیں ہوتے. یہ ہم نے اپنی ریسرچ میں خود دیکھا پچھلے بہت سے سالوں میں. انہیں بزنس کے کوئی قوانین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تیر تکے سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ پروفٹ نکلتا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زبردست اور کامیاب بزنس مین ہیں، لیکن ان کے ادارے میں بہت بدامنی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں بہت بدامنی ہوتی ہے، اور ایسے ادارے زیادہ دیر نہیں چلتے. لیکن جب دوسری جنریشن میں لوگ جاتے ہیں، جب تیسری جنریشن میں جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اداروں میں ماحول کو بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اداروں میں ہائی ہینڈنیس کی جاتی ہے مزدوروں کے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ. جو اوپر کی انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کو قابو میں رکھنے کے لیے مار پٹائی، غیر شائستہ طریقے، گالی گلوچ، اس طرح کے کام کرتے ہیں. چلیں اب ہم واپس آ جاتے ہیں گھروں کی طرف. انڈسٹریز کو بھول جائیں، فیکٹریوں کو بھول جائیں، اب ہم گھروں میں آ جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ کتنے پرسنٹ نشے سے متاثرہ گھر ہیں، کتنے پرسنٹ علتوں سے متاثرہ گھر ہیں جہاں گھر میں والدین کو اپنے ہی صاحبزادے کے ہاتھوں مار پٹتی ہوگی؟ کتنے پرسنٹ؟ 50%. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 50% ہے یہ ایکچول ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دینا اس کے علاوہ ہے، ہاتھ اٹھانے کی دھمکی دینا اس کے علاوہ ہے، اور مختلف قسم کی دھمکیاں دینا، اور اپنے والدین کو کہنا کہ آپ کی زندگی کو ہم سے خطرہ ہے. یہ عام بات ہے، اپنے ہی والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ پیغام دینا کہ آپ سدھر جائیں، نہیں تو پھر دیکھ لیں آپ کی جان کو خطرہ ہے. پیغام دینا ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور بڑھاپے میں والدین جو صبح اٹھتے ہیں تو ان کے پٹھے اسٹف ہوتے ہیں، ان کو بستر سے نکل کے چلنے میں دشواری ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں کوئی اخلاقی درس نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے بچنے کے لیے موٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ بطور والدین، بطور فیملی ممبر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچنے سے بچا لیں. اس پہ نہ آسرا رکھیں کہ کسی دن کوئی آئے گا مسیحا اور وہ آپ کے پیارے کو سمجھائے گا اور آپ کی زندگی ان کے ہاتھوں محفوظ ہو جائے گی. لیکن آپ کے ہاتھ میں ایسے ہنر ہونے چاہیے کہ اس جانب سفر شروع ہی نہ ہو. آپ بات کریں تو آپ کا پیارا سن لے، ماننا نہ ماننا بعد کی بات ہے، لیکن وہ توجہ سے سن لے، اور آپ بار بار اس موضوع پہ بات کر سکیں اور آپ کو کوئی تھریٹ نہ ملے. لیکن زیادہ تر جو والدین ہیں ان کو تھریٹ ملتی ہے
کیونکہ روپیہ پیسہ والدین کے پاس ہوتا ہے، انہوں نے کمایا ہوتا ہے، اور جو بندہ علتوں کا شکار ہوتا ہے وہ پیسے نہیں کماتا اور اس کو بھتہ چاہیے ہوتا ہے روزمرہ بنیادوں پر، اور وہ جو بھتہ اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دادا گیری تو کرنا پڑتی ہے، یہ اس کی مجبوری ہے۔ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بیماری کا حصہ ہے، میں اسے قصوروار قرار نہیں دے رہا۔ جیسے کہ اگر کسی کو وامٹنگ ہو اور وہ آپ کے قالین کے اوپر وامٹنگ کر دیتا ہے تو آپ غصہ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی معدے میں بیماری کا سامنا ہے۔ تو جب آپ کو کسی کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ ایک نئی نظر سے اپنے فیملی ممبر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈونٹ ٹیک می رانگ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بچے برے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہرگز برے نہیں ہیں۔ اگر برے ہوتے تو مجھے اب تک پتہ چل جاتا۔ 45 سال سے میرا شب و روز واسطہ ہے، اور آپ میں سے جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے بہترین تعلقات ہیں اپنے ان مریضوں سے جو نشہ چھوڑ دیتے ہیں، میرے بہترین تعلقات ہیں ان مریضوں سے جنہوں نے ابھی تک نشہ نہیں چھوڑا، اور میں ان سے ملتا جلتا ہوں، اور میرے ساتھ کوئی ویگو ڈالا چلتے ہوئے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یا میرے ساتھ کبھی کوئی گارڈ وارڈ چلتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں عام پیدل گھومتا پھرتا ہوں سارے شہر میں، اور بہت عام آدمی کی زندگی گزارتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے پیشنٹس کو اچھی طرح یہ علم ہے کہ میں ان کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں پھر بھی ان کا ریگارڈ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایکسیڈنٹس کرتے ہیں، چوری چکاری بھی کر لیتے ہیں، جرائم بھی کر لیتے ہیں، دھمکیاں بھی دے لیتی ہیں، پر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بیمار ہیں۔ ان کو کہاں سے درد اٹھتا ہے میں یہ جانتا ہوں، اور آپ بھی آسانی سے یہ جان سکتے ہیں کہ ان کو کہاں سے درد اٹھتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ کا دکھ دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کو ایک دماغی مرض ہے۔ یہ ماننا کافی آسان ہے کہ وہ بہت برا آدمی ہے، کیونکہ وہ ہم برا کہتے ہیں تو پھر کبھی اچھا بھی کہہ لیتے ہیں۔ عموماً جب بھی کوئی والدین مجھ سے بات کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا فیملی ممبر کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، کتنا برا ہے، اور پھر تھوڑا سا لمبا سانس لیتے ہیں ایسے کر کے، اور پھر کہتے ہیں ویسے ہی از این امیزنگ پرسن، امیزنگ مین، ہی از این امیزنگ سن۔ جو ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ مشکل سے بھی اویلیبل کر لیتے ہیں، وہ صرف ایزیلی اویلیبل نہیں کرتے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتی، ان کی ڈیزائر اتنی ہوتی ہے کہ لوگ 10 گھنٹے سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو کیسے روکیں، لوگ 14 گھنٹے سوچتے ہیں، لوگ 20 گھنٹے سوچتے ہیں، لوگ 22 گھنٹے سوچتے ہیں کہ ان کو کیسے روکیں، لوگ پونے 24 گھنٹے سوچتے ہیں، لیکن یہ 24 گھنٹے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ کام کر دکھانا ہے۔ گھر والے یا کوئی اور 24 گھنٹے نہیں سوچ سکتا۔ سو سکلز بے پناہ آ جاتی ہیں، کام مشکل ہے نشہ کرنا، تو اس میں بہت مہارتیں خود بخود آ جاتی ہیں، بہت مہارتیں آ جاتی ہیں کام نکالنے کی، اور اگر کوئی نشہ چھوڑ دے تو وہ مہارتیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو چتر چلاکیاں وہ نشہ کرنے کے لیے کرتا ہے، نشہ چھوڑنے کے بعد یہ چتر چلاکیاں عقل میں کنورٹ ہو جاتی ہیں، یہ عقل میں بدل جاتی ہیں، یہ ذہانت جو ہے اس کو تڑکا لگ جاتا ہے عقل کا، اور بندہ بہت اچھی ستھری سونی بات کرنے لگتا ہے۔ اب یاد ہے یہ لاسٹ سیٹرڈے کو ہمارے پاس یہاں پہ جو میڈیلین ڈے تھا، تو ایک ریکورنگ ایڈکٹ بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں 4x4 کے، 4 انچ کے کارڈ بنائے، تو ہر ایک پہ میں نے انٹرونشن ڈیٹا اپنا لکھا ہوا ہے، وہی پرانا انٹرونشن ڈیٹا، اور جب مجھے کریونگ ہوتی ہے تو میں وہ کارڈ نکالتا ہوں جو 25 ہیں، اور تاش کے پتوں کی طرح میں ان کو پھینٹنا شروع کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ پہلے کارڈ پہ کیا لکھا ہے، پھر اس کو نیچے، پھر اس کو نیچے، پھر اس کو نیچے۔ اب یہ اس نے خود ہی
سوچا کہ ایسے کرنا چاہیے. ہم نے نہیں بتایا اس کو, ہم نے انٹرونشن ڈیٹا کا بتایا, لیکن یہ اس نے خود ہی سوچا کہ ایکچولی ہینڈی طریقہ کون سا ہے کہ جیب میں رکھے ہوئے ہیں کارڈ, کہیں بھی آپ جا رہے ہیں اور آپ جیب میں سے کارڈ نکالتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سائیکلک فیشن میں کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہوا تھا, فلاں یہ ہوا تھا, فلاں وہ ہوا تھا, فلاں بیزتی ہوئی تھی. کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے اس میں بستیاں بڑی ہوتی ہیں, بے حساب ہوتی ہیں. انٹرونشن ڈیٹا کے بارے میں جو بات میں نہ سمجھا سکا, میرے بعد وہ آئے, کیونکہ میں اس دن انٹرونشن ڈیٹا پہ ہی بات کر رہا تھا, اور بہت دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نہیں سمجھا پاتا کہ یہ بہت اہم ہے, پلیز ڈو اٹ. لیکن کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ بہت سمپلیفائی کر کے سمجھا دیتا ہے کہ دس از ہاؤ اٹ از. اور ڈائریکٹ فرام دی ہارس ماؤتھ جو ہوتی ہے, جو گھوڑے کے منہ سے بات آتی ہے, وہ اصل بات ہوتی ہے. اور میں آپ کو تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم پیشنٹ سے. مجھے بتائیے کہ یہ جو میں پرامن طریقے سے بات کرنا سیکھا, کس سے سیکھا؟ میرے جینز تو بہت گرم جینز تھے. میرے جو جینز تھے وہ بہت تپش والے جینز تھے. تو میں نے کس سے سیکھا؟ نباہ کرنا کس سے سیکھا؟ بات کرنا بھلا کس سے سیکھا؟ اپنے پیشنٹ سے سیکھا. تو ہر بندہ آ رہا ہے, آ کے طرف پھڑ پا رہا ہے کوئی نہ کوئی, تو کوئی نہ کوئی ایسی پہاڑ تو گلیشیئر کسیٹ کے لے آندا ہے. تو ہر بندہ آئے گا, وہ ایک نیا گلیشیئر جو ہے پہاڑ سے گھسیٹ کے لائے گا, کوئی نہ کوئی بات کرنی ہے. ابھی کل ہی ایک پیشنٹ آیا تو آ کے تو بات ابھی شروع کی, تو کہتا ہے آپ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر ہیں, آپ استادوں کے استاد ہیں. میں ذرا پھول گیا. مطلب ظاہر بات ہے, آپ مرغے کی طرح پر پھیلانا تو کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی 2-3 فرمائشیں کی, تو مجھے سمجھ لگی کہ کیسے اب جواب دوں. میں آپ کو بتاؤں, بالکل سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. آپ زبیر جارے کی بات تو جانتے ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اب وہ دنیا میں نہیں ہے, اور میرے بڑے پیارے تھے وہ. تو ایک دن وہ مجھے آ کے ملے, کہتا ہے میں جاپان کشتی لڑنے گیا تھا, تو وہاں مجھے ایک بڑا زبردست سوٹ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا, یہ کوٹ اور پینٹ کا کپڑا جو ہوتا ہے. کہتا ہے میں تو آپ کو پتہ نا سوٹ پہنتا نہیں, پہلوان ٹائپ آدمی ہوں, تو وہ میں نے سوٹ آپ کو دینا ہے. تو میں نے کہا کہ بہت مہربانی, میں خوشی سے قبول کر لوں گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری جو ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے نا, جو میری پہلی محبوبہ نے مجھے دی تھی, وہ چونکہ اب میری زندگی میں نہیں ہے اور وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے, بڑی چمکدار سی ایک انگوٹھی, وہ میں نے آپ کو دینی ہے. میں کہا جی بہت مہربانی, انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے. پھر کہتے ہیں ایک ٹائی ہے میرے پاس لال رنگ کی, کمال ہے, آگ نکلتی ہے اس میں سے, تو وہ میں نے آپ کو دینی ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مک گئی. کہتے ہیں پھر ایک سگریٹ تو پیاؤ. میں نے کہا اے نہیں ہو سکتا, اے نہیں ہو سکتا. کہتا ہے سوٹ واپس, انگوٹھی واپس, ٹائی دا سوال ہی نہیں. تو بے تکلفی سے انہوں نے سارے جو تحفے مجھے ابھی دینے تھے, یعنی جو ابھی دینے تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک قدرت کی طرف سے ہے کہ اگر آپ محبت کا رشتہ نہیں بنا سکتے کسی ایڈکٹ سے, تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, آپ چھوڑ دیں. پھر آپ نہ کریں یہ کام, چاہے آپ باپ ہوں, چاہے آپ ماں ہوں, چاہے بیوی ہوں, چاہے خاوند ہوں. اگر آپ محبت کو مینٹین نہیں کر سکتے ایمانداری کے ساتھ اور احترام کے ساتھ, اگر آپ محبت کو مینٹین نہیں کر سکتے احترام کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, تو پھر رپھڑ میں نہ پڑے. پھر ٹھیک ہے اس کی زندگی. یعنی یہ لازم ہے کہ اپنے آپ پہ کام کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑے گا. اپنے آپ, جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, تو کچھ دن پہلے کیا کرتے ہیں بھلا؟ مطلب ہر وقت وضو کرنا, نماز پڑھنا,
नेक कामों में पड़ जाना, नज़रें ठीक कर लेना, और वो ये उनकी तैयारी होती है कि वो एक बड़े सफ़र पे जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब अगर आप अपने घर में अपने बेटे की या किसी फैमिली मेम्बर की इस्लाह का बीड़ा उठाते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही मुक़द्दस काम है। इसके लिए पहले आपको वो स्वभाव बनाना पड़ेगा कि बात कैसे करनी है, आपको सीखना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, पूरा एहराम बांधना पड़ेगा। अब याद रखें कि कामयाबी फिर उस तरह मिलती है कि आप खड़े हो जाते हैं सच्ची बात के ऊपर, ईमानदारी के साथ, एहतराम के साथ, जो अपना भी आप करते हैं और उसका भी करते हैं। इसको हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें और अपनी ना करें। आपको अपनी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी, और इसको हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट कहते हैं। एक है कि पर्पस भी म्यूचुअल है, वो ज़िंदगी जो है तड़प रहा है और उसको ज़िंदगी की तरफ लेके जाना चाहता है अपनी, और आप भी तड़प रहे हैं कि अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेके जाना है। तो ये आपका बाहमी मकसद है, ये म्यूचुअल पर्पस है, और ये आपकी नज़रों से एक पल ओझल नहीं होना चाहिए। 24/7 आपको पता है, लोग मुलाजमतें करते हैं, शाम 5 बजे घर जाते हैं, भूल भाल जाते हैं अपने काम काज को, लेकिन कुछ होते हैं कि वो घर जाके भी याद रखते हैं कि वो सारा दिन किस सेक्रेड मिशन पर थे और कौन सा काम था जो उनकी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद अभी चल रहा था, और वो फ़ोन करके पूछते हैं कि वो क्या बना, वो फ़लाँ वकास को तकलीफ़ थी तो फिर अब उसका क्या हाल है, या वो जो बैठा हुआ दफ्तर में आपसे लड़ाई कर रहा था फिर उदा की बनया, या इस तरह आप पूछते हैं मुझसे। लेकिन जो बंदा कोई काम काज करता है, कारोबार करता है, पैशनेट होता है, वो 24/7 उसका ध्यान उधर ही होता है। वो रात को सोया होता है तो उसके ज़हन में आ रहा होता है कि अच्छा ये काम कैसे करना है, उसका दिमाग चल रहा होता है। हमारे दिमाग के सैकड़ों हिस्से हैं जिनमें से कुछ सोते हैं, कुछ नहीं सोते, और दिमाग में वो सोचें चलती रहती हैं। तो अगर आप अपने बेटे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 24/7 ये आपका फोकस उधर ही होना चाहिए। हाँ, आप अपनी वॉक करें, आप अपना खाना ठीक खाएं, अपना कारोबार करते रहें, लेकिन पैशनेट होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे ही एक स्टूडेंट हैं कैसर अब्बास, तो उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कामयाबी बहुत मुश्किल है। तो वो पढ़ के तो मुझे लगा कि बंदा पढ़ के कोई भी सोचेगा कि फिर रहने दो, ऐसी आप बिच नहीं पहना। और नीचे लोगों ने लिखा भी कि अगर कामयाबी इतनी मुश्किल है, इसके लिए मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, इसके लिए महीनों प्लानिंग करनी बड़ा कुछ लिखा हुआ था, और इधर उधर भटकने वाला बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इस तरह की बातें थी। मेरी स्टूडेंट हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, बड़े कामयाब हैं, पर हर कोई बंदा ऐसी बात कर सकता है। यूजुअली वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो फिर मैंने उनका जवाब लिखा। मैंने कहा देखो, एक भटका हुआ इंसान था कोलंबस, जिसने रास्ता खो दिया था और अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था। एक बंदा जिसने कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की थी, मार्क जुकरबर्ग, उसने फेसबुक बनाई और उसके बाद वो मेहनत करता रहा, उसको आगे बढ़ाता रहा, प्लानिंग करता रहा। लचक ज़िंदगी में रखते हैं, तवज्जो काम की तरफ रखते हैं, एहतराम के साथ चलते हैं, सीखने की तगोदो करते रहते हैं, महारतें बढ़ाते रहते हैं, ज़िंदगी में अपने कामकाज में नई सूरत हाल पैदा करते रहते हैं। कामकाज के इर्द गिर्द जब सूरत हाल बदलती है तो उस पर भी नज़र रखते हैं। कामकाज के चारों तरफ भी सूरत हाल बदल रही होती है। आप देखिए, कोविड में कितने कारोबार इस वजह से ख़त्म हो गए कि कारोबार करने वाले का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन चारों तरफ हालात बदल गए, कामकाज ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के कामकाज जो है बेहतर हो गए, जैसे कि मेडिकल स्टोर जिसका नहीं भी चलता था, उन्होंने साथ डबल रोटियां रख ली, उन्होंने साथ खाने पीने की चीज़ें रख ली, क्योंकि उन्हीं को दुकान खुली रखने की इजाज़त थी। तो मैंने लिखा कि ये सब कुछ करना पड़ता है,
مشکلات کا مقابلہ بھی اگر مشکلات آ جائیں تو کرنا پڑتا ہے، اور یہ آپ کو عروج سے عروج تک کا سفر جو ہے، یہ آخر کار جب آپ اپنی چتر چلاکیوں سے اور ہارڈ ورک سے اور سرمایے سے مال و متاع اور دولت شہرت کماتے ہیں تو آپ کو ایک عروج ملتا ہے، لیکن یہ عروج زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہوتا، یہ ایک ناپائیدار عروج ہوتا ہے۔ اگر آپ عروج سے عروج تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایمانداری آ جاتی ہے بیچ میں، وہ پھر تعلقات بنانا، وہ روحانی بیداری، اپنا رشتہ اس ہستی سے ڈسکور کرنا جو اس سارے کھیل کے پیچھے ہے، اور یہ آپ جاری رکھتے ہیں فنش لائن تک جاتے جاتے۔ فنش لائن سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا اینڈ، زندگی کا اینڈ، روحانی بیداری، روحانی بیداری۔ جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور جب آپ کو وہ کرنے کی توفیق آ جاتی ہے تو اس کو روحانی بیداری کہتے ہیں۔ تصادم کو روکنا ہے، یہی وہ واحد وجہ ہے جس کی تکلیف سے آپ یہاں تک آتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں نشہ ہوتا ہے، تصادم نہیں ہوتا کیونکہ وہ نشے کی بیماری نہیں ہوتی، وہ ریکریشنل یوز ہوتا ہے، وہ کبھی ہمارے تک نہیں آتے۔ لیکن علتیں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں جو کہ آخر کار تصادم پیدا کرتی ہیں، جو ٹوٹے ہوئے وعدے ہوتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی امیدیں ہوتی ہیں اور مایوس کر دینے والی توقعات ہوتی ہیں، اس سے تصادم ہوتا ہے۔ اور تصادم میں ہر بندے کو مہارت حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مکہ مار دینا، گالی دے دینا۔ کل پرسوں ہی مجھے ایک فیملی سے ملنے کا اتفاق ہوا جن کے بچے جو ہیں یو کے سے یہاں آئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، وہاں بھی بچے خراب ہو رہے تھے، ماں باپ کو گالی گلی دیتے تھے، تو یہاں بھی گالیاں دیتے ہیں، تو وہ اب آئے تھے اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے۔ تو میرے منہ سے ابھی عجیب و غریب ایک سوال نکلا، وہ کہنے لگے کہ وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ میں کیا 6 سال ہو گئے ہیں، انگریزی میں ہی دیتے ہیں کہ لوکل سیکھ لیا انہوں نے؟ کہتے سیکھ لی، لوکل سیکھ لی۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا گالیاں دینے کا جو سلسلہ ہے اس کا اوریجن کیا ہے۔ اور ماں باپ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، ماں باپ کے پاس بہت روحانی طاقت ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، ماں باپ سے ریسورسز بھی فلو کرتے ہیں، ماں باپ کے مددگار بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے بڑے ڈھیر سارے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی آپ کے کزن ہوتے ہیں یہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، یہ کام آتے ہیں۔ جیسے گورنر پنجاب سے آپ کا تعلق ہو تو کام آتا ہے نا، تو آپ کا اپنے بھائی سے، چچا زاد بھائی سے، محلے دار سے جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسانوں کا اگر ایک پیارا سا حالہ آپ کے ارد گرد چل رہا ہو تو آپ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھیں کہ تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ نکتہ چینی کرتے کرتے ایسا لگتا ہے کہ کوئی گل بن نہیں رہی، پھر اس میں بستی شامل کر دیتے ہیں جسے ہم توہین امیزی کہتے ہیں۔ دوسرا بندہ کہتا رہتا ہے میں نہیں یہ قصور کیتا، اور نہیں میں کیتا، مینوں معاف کر دیو، مطلب دوسرا بندہ دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آخر تنگ آ کے تو چپ کر جاتے ہیں، سٹون والنگ کرتے ہیں، فائر وال کھڑی کر دیتے ہیں، ایک آگ کی دیوار اپنے اور اپنے ساتھی کے درمیان کھڑی کر دیتے ہیں جس میں سے کوئی چیز نہیں آ جا سکتی، بھسم ہو جاتی ہے آگ کی دیوار کے اندر سے گزرتے ہوئے۔ ایک لٹریچر ہے جو بالکل ریڈی ہے، فائنل تو نہیں ہے لیکن کام کا ہے، قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں۔ ساری یہ چیزیں جو ہیں کارآمد ہیں، ساری زندگی کچھ اور نہیں کیا، اور یہی ہے کہ اچھا ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کر لیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جانا شروع کیا کہ اچھا چلو مجھے خیال رہے گا کہ یہاں بندہ کیوں آتا ہے، تو میں ان کو جا کے پہلے پوچھتا ہوں کہ اتنے کیوں آئے تسی؟ کہتے گھر والے لے آئے نے۔ میں کہ نہیں تو پھر کیوں آئے؟ تو پھر آہستہ آہستہ وہ دوستی ہو جاتی ہے، پھر میں ان کو اپنی وہ ایک کتاب دے دیتا ہوں جس کا نام ہے پنگا نہیں لینے کا سر جی،
یعنی جو سی ای اوز پنگا ضرور لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سی ای اوز پنگے بڑے لیتے ہیں. ہر وقت ان کے ذہن میں نہ کوئی پنگا جو ہے وہ پنگرتا رہتا ہے, وہ برتا رہتا ہے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میں فلاں کر لوں, اور 4 پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے میں ایک شادی نہ اور کر لوں. مسلمان دا فرض ہے شادی کرنا. مطلب سب تو پہلے تو مسلمان کا فرض ہے. مطلب وہ پتہ بعد چ لگتا ہے, چھیتی نہیں پتہ لگتا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, آپ زمانے کو سمجھیں. شادی کے معاملے پہ ہم سب کو, مسلمانوں کو, اجتہاد کی ضرورت ہے. اجتہاد, کیونکہ زمانہ بدل رہا ہے اور اجتہاد ہو سکتا ہے. یہ بہت قابل تعریف ہے, اجتہاد ہوتا رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے اجتہاد کیا. اجتہاد ہو سکتا ہے. وقت کا عالم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے تو بتا سکتا ہے کہ نہیں اکو بیوی نال کر لو گزارا. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پیشنٹس کی بیویاں سب کچھ برداشت کر لیتی ہیں, جتنا مرضی مار کٹائی ہو, گالی گلوچ ہو, جھگڑے ہوں, فساد ہوں, دھکے ہوں, لیکن جب بندہ بے وفائی کرنے پہ اتر آتا ہے تو یہ برداشت نہیں کرتی اور یہاں سے ڈور ٹوٹ جاتی ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی میاں بیوی میں طلاق کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. کسی میاں بیوی میں طلاق کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے, وہ ہے بدتمیزی. جو ایک کرے تو بھی ہو سکتی ہے, سنگل ہینڈڈلی لوگ کارنامے انجام دیتے ہیں, لیکن اگر دونوں کریں تو ماشاءاللہ فٹافٹ ہو جائے گی. تو اور کوئی وجہ نہیں ہوتی طلاق کی. بدتمیزی ایک ایسی چیز ہے جو آخرکار انہیں کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے کہ اچھا کیسے کرنی ہے طلاق. ورنہ برے ترین حالات میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اگر بدتمیزی کا سامنا نہ ہو. بھوک برداشت کر لیتے ہیں لوگ, سردی گرمی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بے عزتی جو ہے انسان کے لیے برداشت کرنا دنیا کا شاید سب سے مشکل کام ہے. بے عزتی کے زخم نہیں بھرتے. یہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی آپ کا ماتحت ہے اور تھوڑی بہت تنخواہ لے کے آپ کی خدمت کرتا ہے. گھروں میں کپڑے دھونے والی خاتون, برتن مانجنے والا, کوئی دروازے پہ کھڑا ہو کے ڈیوٹی دینے والا, کوئی ڈرائیور. موجیں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں. دنیا کے کسی ملک میں یہ سہولتیں کوئی نہیں ہیں. جتنے پاکستانی باہر سے واپس آتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے پھرتے رہتے ہیں رشتہ داروں کے گھر, لیکن میں آپ کو بتاؤں گھروں میں برتن وہ سب خود دھوتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں, یو کے میں واپسی پہ کہتے ہیں اچھا برتن کتنے نے میں دھو جاؤں. یعنی آپ کسی کو بلاتے ہیں وہاں کھانے کی دعوت پر, اور وہاں کا رواج جو تازہ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اب اپنے حصے کے برتن دھونے ہیں. یہ اخلاقیات ہے اب وہاں کی. آپ پاکستان میں دیکھیں کہ کتنی موجیں لگی ہوئی ہیں. مشہور یہ کریے تھے وہ پاکستان چون کوئی زندگی نہیں, پاکستان میں بس بندہ ذلیل ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اتنا خوبصورت ملک اللہ نے دیا ہے, ناشکری والی بات ہے. آپ ارد گرد کے ملکوں پہ نظر ڈالیں, پاکستان میں سب کچھ ہے. میدان ہیں, سرسبز علاقے ہیں, ریگستان ہے, پہاڑی علاقے ہیں, میدانی علاقے ہیں, اونچے اونچے پہاڑ ہیں جہاں گلیشیئر ہیں, دریا ہیں اور سمندر ہیں. کلچر ہیں ڈیفرنٹ. کم از کم پاکستان میں 5 ڈسٹنکٹ اور 20-25 کلچر اور بھی ہیں. مین پاور ہے, 24 کروڑ کی آبادی ہے. آپ کوئی بھی کاروبار کریں آپ کے 24 کروڑ گاہک ہیں. آپ کے موسم کتنے اچھے ہیں, سردیوں میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. آج کل اگر آپ دیکھیں تو آئرلینڈ اور یو کے میں لوگ کام نہیں کر سکتے. شام 3 بجے ہو جاتی ہے, 4 بجے, صبح 10-11 بجے ہوتی ہے, سردی بے انتہا ہوتی ہے. کتنے بھی اچھے انتظامات ہوں ہر کوئی افورڈ وہاں بھی نہیں کر سکتا. یہ بہترین ملک ہے آپ کا, لینڈ آف اپرچونٹیز ہے. پرسیپشن کو بدلیں. کوئی بات نہیں, یہاں پہ اگر کوئی کمی کمزوری ہے تو ہم دور کر سکتے ہیں. اسی طرح نشے کی بیماری میں
گھر میں فساد ہے، دکھ ہوتے ہیں، ٹیلی فون کی بیل بجتی ہے تو لگتا ہے کہ ابھی کوئی قیامت آ رہی ہے، ہر وقت بری خبر کا انتظار رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل آپ کو روشنی نظر آتی ہے۔ پاکستانی دنیا میں ہر جگہ جا کے سروائیو کر لیتے ہیں، بھی پاکستان میں کیوں نہیں؟ جو باہر جا کے برداشت کر لیتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اگر انگریزوں کے سامنے جھک جھک کے کام کرتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ اپنے گھر والوں کے سامنے کیوں نہیں؟ جہاں تھوڑی سی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا مالی فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کسی کا روب ہوتا ہے، ہم کتنا جھک جھک کے ملتے ہیں۔ لیکن اپنے ابا سے، اپنی اماں سے، اپنے خامد یا بیوی سے ہم ہمیشہ تلخی بنا کے رکھتے ہیں۔ اچھے بھلے باہر سے جا رہے ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، چہرہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں جیسے سیرینس کھا کے آئیں، تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور جان بوجھ کے ایک دوسرے کو اگنور کرنا، خامد آیا ہے تو بیوی پچھلے کمرے میں جا کے کچھ کرنا شروع کر دے گی، بجائے اس کے کہ گیراج میں آ کے اس کو ویلکم کرے جہاں کے خامد پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا والد آیا ہے، اس کو جا کے آگے بڑھ کے مل کے سلام کرنا ہے، کو پانی پوچھنا ہے۔ اچھی ٹریڈیشنز ہیں ہماری۔ اگر آپس میں آپ ملتے ہیں تو پیار سے گلے لگا کے مل لیں ایک دوسرے کو۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اتنا پیارا رشتہ ہے، اور جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو مسکرا کے مل لیں۔ اگر دن میں آپ 2 دفعہ ملتے ہیں تو 2 دفعہ گلے لگا لیں۔ یہ انمول تحفے ہیں، مہنگائی سے متاثر نہیں ہوتے۔ بہت مشکل ہے، لیکن پہلے فضا سازگار رکھیں گے تو گلے ملیں گے نا۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھی ہے تو ملنے کو دل چاہے گا نا۔ انسان کا بھوکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان ہونے کی نشانی ہے کہ ہم انسانوں کے بھوکے ہیں۔ دوسرے جانور ایک دوسرے کے بھوکے کوئی نہیں ہوتے، آپ دیکھیں وہ بھی انسانوں کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پیٹ رکھے ہوئے ہیں تو آپ بھی گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوئے ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ تڑپنے لگتے ہیں، آپ کو ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو گلے لگانا چاہتے ہیں، لیکن آپس میں ان کا کوئی خاص رشتہ نہیں ہوتا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر ایک سے زیادہ پیٹس ہیں تو ان کا آپس میں کوئی خاص لین دین، کوئی مذاکرات، کوئی تال میل، کوئی دگانا، کوئی مسکراہٹ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہوتا ہے تو انسان کتنا وردی ہے، انسان کے اندر کرشمہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے آپ کو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا حسن نظر آتا ہے۔ اللہ بہت پیارا ہے اور وہ اس کا سارا حسن انسان کے اندر نظر آتا ہے۔